حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون آئی دوڑی دوڑی، امام ذہبی نے اس کو لکھا اپنی کتاب کے اندر، دوڑی دوڑی آئی خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرتی ہے، عرض کیا کرتی ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا اس کی کوئی معافی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا گناہ کر لیا، گھبرائی کیوں ہے تو؟ کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو زنا کے بعد پھر بچہ بھی پیدا ہو گیا، میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ایک تو نے زنا کیا، پھر بعد میں بچے کا قتل بھی کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ جلال میں کہتے ہیں اے منحوس عورت اٹھ جا میرے پاس سے، کہیں اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے تو میں بھی اس کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ عورت کو جب بھگایا تو حضرت جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ رب کا حکم ہے کہ اسے دوبارہ بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ اتنا بڑا گناہ اقرار کر رہی تھی گناہ کا میری بارگاہ میں نے اس لیے بھگا دیا کہیں اللہ کا عذاب اس پر نازل نہ ہو جائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اے موسیٰ کیا تم اسی گناہ کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا گناہ روئے زمین پر کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کون سا گناہ؟ زنا، اور زنا سے پیدا شدہ بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو ٹھکرا دینا ہے، زنا سے بھی بڑھ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب نماز کے لیے بلائے بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو یہ زنا سے بھی بدتر کیا ہے، اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم نمازیں میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں 4 وقت کی پڑھ لیں گے تو ہم نمازی ہیں۔ یاد رکھیں جو 1 وقت کی فجر کی بھی چھوڑ رہا ہے تو وہ نمازی نہیں ہے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ جو سستی کر رہا ہے، قضائیں پڑھ رہا ہے کہ پورے دن کی نماز عشاء میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ زنا سے بڑھ کر بھی گناہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ یہ ہے کہ بندے مومن رب تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو ٹھکرا دے۔